بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان، حضرت بلال حبشی کی استقامت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا صدمہ۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ چلو دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل، سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب۔ کو بڑا ستایا گیا، فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے۔ کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنی ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے میں۔ ہم اس کے باشندے ہیں، ربا والد کا نام ہے، مکے میں ایک عورت کے غلام ہے، اس نے امیہ بن خلف کے حوالے کر رکھا تھا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا پرچم لہرایا، اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا۔ ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف اتنا متصدد قسم کا کافر تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا۔ گرم گرم لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تپی ہوئی ہے، پسینے تو کیا بدن کی کھال جل رہی ہے، اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کو ترک کر دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ احد، وہ ایک ہے، میں کئی کس طرح بنا۔ آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے؟ آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بھائی کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے، یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے مکی کی برابر ایک نامور چادری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کے لوگ لڑکے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا ٹمڑا ادھر گیا۔ کلمہ تین حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے، جن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی، ایک ایک وقت میں کئی کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا ایک اللہ بلال ہوا کرتا تھا۔ سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا، میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں اور ایک بالش کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہ مار، خدا کا بندہ ہے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے، میں اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا،
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں ہے، ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے بیٹھتے ہوئے کولے اور سولے ہیں، ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے سے دھو رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے۔ بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی، اے خدا خالق ہے کون کہاں، اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے، اور میرے معبود تو جانتا ہے کہ نام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے باہر کھا رہا ہوں، اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، میں گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال، اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا، تیری آزمائش میں پورا اتروں گا، میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور کہتا ہر چپ گئے، اور جس طرح ہو سکی جائے دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں، میری رگ رگ میں کانٹے چپ گئے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اور میرے پروردگار کریم نہیں فرما، میرا ایمان مضبوط فرما، میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں۔ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے توڑے کھائے، مار کھائی، کمرے ادھیڑ دیے گئے۔ اللہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی، دو تمناؤں کا اظہار کر دیا، دو حسرتوں کا اظہار کر دیا، آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا، اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا، اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں کہا کر بڑی مار پڑتی ہے، بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ابو بکر چوٹ مجھے لگتی ہے، رگ میری توڑ دی گئی، کمرہ میرا جلا دیا گیا، مجھے کچرے کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے، گرم گرم لوہے کی سرا پہ لا کر لٹایا جاتا ہے، پر ابو بکر کیا بتائے، جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اللہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک دن مار رہا تھا، گردن پہ پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے، اور مسلمانوں سبھی کو فیصلہ کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی مار کھانی پڑی۔
اس پر بھی خبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا نیچے دبایا ہوا، جب آہد کی رت لگائی انگلیوں نے آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پیر رکھ کر کھڑا وزن دے دیا، بلال کی آنکھ سے باہر نکل آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا فرمایا ظالم نہ مار، خدا کا بندہ کافی سے خرید لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خرید لے آیا، غلام کے بدلے میں غلام دیا، روپیہ دے دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا۔ اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے، جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے، جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا۔ بلال آزاد ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ یہی غلہ لاتے، یہی گھر کا سادہ سامان لاتے، یہی سادہ فلک لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے۔ آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہو تو وہ عقل کرتا ہے، گورنر کا ملازم ہو وہ عقل کرتا ہے، صدر کا ملازم ہو وہ کہتا خبردار سمجھ کے بات کرنا، میں صدر کا ملازم ہو۔ خدا کی قسم بلال تیری ڈیوٹیوں سے ہی خاص کے قربان ہو جاؤ کہ کئی کملی والے کا ملازم نہیں، جانثار خادم اور غلام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات شریف میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے سے چلتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میرے آگے کون ہے، کس کے کون کی آہت ہے؟ جناب میرا یہ آپ کا غلام بلال ہے، بلال جنت میں چل رہا ہے۔ حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کی اور تو کوئی ایسا عمل نہیں، اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کرتا، ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے، جتنے باہر کے لوگ آتے، حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے، فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے، فلاں بیوہ کو لے کر دے آؤ، فلاں مسکین اور محتاج کو لے کر کے دے آؤ۔ ایک یہودی سے 60 دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی۔ بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا، مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے، یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت پہ کوئی زمین نہیں، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، دھمکی دے دیا، گالیاں دے دیا، میں چھپ جاتا ہوں، وہ مجھ سے ہی مانگے گا، جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اسباب مہیا کر دے مجھے اطلاع کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ حضور نے اجازت دے دی، بلال رات کو اٹھے، تلوار لی، جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا اور میں بلال کو جو اللہ والے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 روٹیاں تھا سامان کی لگی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی، فرمایا بلال لے جاؤ جا کر کے کوئی قرضہ ادا کراؤ، جو بقایا بچ جائے اسے واپس لے آؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لگا ہوا انگلیوں کو یہودی کے پاس لے گیا، اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا۔ حضور نے فرمایا کچھ بتا دیے، میں نے عرض کیا مختصر کا سامان ہے، فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو، تقسیم کر دیا۔ اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے، اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے، تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال۔ تم سے اتنا گہرا تعلق تھا
آئے اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے، ایک حضور کا فرمان میرے ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی کی قسم میں اور بلال نے اس اتنے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے، 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے۔ اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا، صحابہ کرام نے بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا، لیکن دین نتیج کے بارے میں یہ حضرات بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جہاں اور صحابہ مغموم تھے، جہاں اور صحابہ نڈال ہو گئے تھے، وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ گزار میں قطرے مارنے لگے، میرے آقا کیسے گزارا کروں گا، کیوں کر دیا کروں گا، میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا، اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا؟ بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اور میری اماں مجھے بچپن میں ڈالتی، میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا۔ جنگلوں سے نکل گئے صحابہ کرام، پریشان ہو رہے ہیں جب صحابہ کرام، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بری حالت ہوئی تو مدینے پاک چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا، مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا، شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت دیدار ہوا، فرمایا میں جزانی یا بلال، اے بلال کیا ظلم کر بیٹھے، دور چلے گئے، ہم تو ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، تڑپ اٹھے، مدینہ عالیہ میں تشریف لائے، آستانے میں پر پہنچے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے آئے، فرمائش کی کہ اذان دے دو، اذان دو۔ علماء کرام نے لکھا بلال کی فرمائش پر بلال حبشی نے اذان دینی شروع کی، سارا مدینہ باہر نکلا اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہے، حضور کے زمانے کی اذان آ گئی، چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں مرد عورت جتنے آج رہے اتنے کبھی نہیں رہے تھے، بلال اذان دیتے دیتے گئے، پھر چلے گئے اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ میں اب بقایا زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گزارتا ہوں، اب میں تلوار لے کر دین حق کو غالب کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکڑے ہو جائیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ میاں نے فرما دیا یہ صادقین اولین ہے، یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، جن کے چمڑے اجڑ گئے، جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جن کو بڑی مار پڑی، بدر میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، ہر جنگ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ مکے میں انہیں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پکڑا کر رہا ہوں، اس سے چڑھ کر میں اس دن تجھے قتل کروں گا، اس سے چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا،
ابو جہل بڑی مشکل سے آر دلا دلا کر دوپٹہ سر پہ ڈالا، چوڑیاں لے کر آیا، بزدل ہو کے یہاں بیٹھ گیا، بڑی مشکل سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سی قمچی لے کر چھری لے کر کمر کو لگا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا چیختا تھا، اتنا ریڑھتا تھا جیسے گلا بولتا ہے۔ مکی کے کافروں نے کہا کمینے اتنا چیختا، لوگ کٹے پڑے تجھے تو ذرا اچھی طرح خراش ہے۔ آئے کافر کے منہ سے میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ ابن خلف کہتا مکے والوں مجھے شرم نہ دلاؤ، مجھے آر نہ دلاؤ، میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو، ٹھیک ہے اوروں کی باتیں کٹے ہوں گے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کی کان کٹی پڑی ہے، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ سدھار نے مارا، کسی کو ابو عبیدہ بن جرح نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، تمہیں معلوم دیا مجھے امام الانبیاء نے مارا۔ مجھے اتنی تکلیف ہے، اگر میری تکلیف کو پورے عرب سے تقسیم کر دیا جائے کہتا لات اور عزا کی قسم سارے مر جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، اور میں جاؤں گا کہاں، یاد ہے میرے مکے میں تیرا گلا گھونٹنا، وہ جو پتھر رکھا کرتا تھا جاؤں گا کہاں، آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا۔ کام یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات نے کام کیا ہے، ہم زبانی لطلطی سارے کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ مر گئے۔ قرآن کریم نے لوگوں کی تعریف کی جو صادقین اولین مہاجرین انصار میں سے ہے، یہ ان کی اتباع کرنے والے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے انصار میں سے ہو، یہ ان کی تابع داری غلامی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی و مجھ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے لیے سے نہریں جاری ہے اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے۔ فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی، صادقین میں سے بتایا، افضلین میں سے بتایا، مہاجرین اور انصار میں سے بتایا، اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ کرام کو سر پہ اڑا دیا۔ فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو، اپنی بات کرو، تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور جانشاروں کی بات نہ کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہو گیا، تم ان کو کچھ نہ کرو۔ جیسے لوگ اپنی سیادتی کے مارے ہوئے، مصیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ کرام کا گلہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کوئی مطلب ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، شکوہ کرنا، گلہ کرنا اور اس کی عبادت سمجھنا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جائے۔ آج دنیا دار لوگ، خواہش پسند لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون کی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کبھی ایک نماز قضا نہیں کی، انشاءاللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بھنگ کر کرا جاتے۔ انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے سرکاری نہیں کی، اور یہاں بالکل مخالفت ہے۔ کوئی چیز بھی نہیں ملتی نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، اکرام کرو سب کا، اہل بیت کی غلامی کرو، صحابہ کرام کی غلامی کرو، ان کے نقش قدم سے چلو۔ میرا ایمان اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کے حضرات کے تابعداروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائے، دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی، اور یہ بات سامنے آ جائے گی وہ دل کیا ہے
یہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو، اور یہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے یاد سے آباد رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو حضرت بلال حبشی کی استقامت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔